سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت کا نام آپ نے سنا ہوگا. میں نہیں سمجھتا ہندوستان میں شاید کوئی دوست یا دشمن ہو جو اعلی حضرت کو نہ جانتا ہو. کیا بات، دوست اور دشمن سب جانتے ہیں امام کو. اعلی حضرت، امام اعلی کو سب حضرت جانتے ہیں. کوئی محبت سے جانتا ہے، کوئی تعصب سے جانتا ہے، کوئی عقیدت سے جانتا ہے، کوئی دشمنی سے جانتا ہے. لیکن اللہ نے اس بندے پر انعام یہ کیا ہے کہ جانتے سب ہیں. ان کے دور میں بھی ان کی شہرت بہت تھی، تو ان سے بڑے بڑے علم والے لوگ ملنے کے لیے مشتاق رہتے تھے کیونکہ ان کے پاس علم بہت تھا. ان کی علمی صلاحیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے. میں بہت اپنے عنوان سے دور ہو گیا ہوں لیکن بات آئی ہے تو عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کا ذہن بنے. ان کی علمی صلاحیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ وہ بندہ جیومیٹری میں بھی ناپ پڑتا ہے. کیا بات، مجھے کوئی شاعر ایسا نہیں ملا کہ جس نے جیومیٹری کی زبان میں نعت پڑھی ہو. اس سے آپ کو پتا چلنا چاہیے کہ آپ کے اسلاف دنیاوی علوم میں بھی کتنی مہارت رکھتے تھے کہ انہوں نے جیومیٹری میں بھی نعت پڑھی. بھئی پنجابی میں جو نعت پڑھتا ہے مجھے اچھمبا نہیں ہے. مراٹھی میں بھی میرے ایک عظیم دوست ہے علامہ رفیع الدین صاحب، انہوں نے نعت لکھی اور بھی دوستوں نے لکھی ہے. مجھے اس پہ بھی اچھمبا نہیں کوئی، وہ زبان ہے. لیکن جیومیٹری ایک علم ہے، اس علم میں کبھی نعت نہیں لکھی گئی اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید ظاہری نظر میں لکھی بھی نہیں جا سکتی ہے. یہی بات ہے نا، نہیں لکھی جا سکتی. لیکن علم جب مہارت پاتا ہے تو پھر علم کتنا بلند کر دیتا ہے انسان کو. شاید میں نے کئی جگہ پر اس کو پڑھا ہے، میں اس کو ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں، صرف اشارہ دے کر اصل عنوان کی طرف جلدی آنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے. تو جیومیٹری کا ایک اصول ہے، نقطے کو نقطے سے جوڑو تو سرکل بنتا ہے، دائرہ بنتا ہے، دائرے اس طرح بنتے ہیں. امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی یہ دائرے کو دیکھ کر کے، سرکل کو دیکھ کر کے جو ہے وہ امام اپنے نبی کی نعت کیوں اس طرح کہتے ہیں کہ کمان کہتے ہیں. دو کمانیں جب ملتی ہے تو دائرہ بنتا ہے. وہ کہتے ہیں کمان امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے. دیکھ رہے ہیں جیومیٹری میں انہوں نے جیومیٹری کی زبان میں نعت لکھی. غور کیجئے، اس طرح انہوں نے بہت علم موسمیات کو سامنے رکھ کر انہوں نے نعت لکھی. امام نے موسمیات کے ماہرین کے تجربات کو سامنے رکھ کر اس پر بھی نعت لکھی ہے. امام نے حروف مقطعات کو سامنے رکھ کر اس پر بھی نعت لکھی ہے. شعر پڑھ دیتا ہوں، تشریح نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں کاف گیسو ہا دہن، یہ حروف تہجی کو کہتے ہیں. کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، یہ حروف تہجی میں پہلے مصرے میں نعت آ گئی. حضور کی آنکھ، حضور علیہ السلام کی زلفیں، انہوں نے حروف تہجی میں بیان کیا. کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، یہ حروف تہجی میں پہلا مصرع ہے نعت کا. اور دوسرا مصرع حروف مقطعات. حروف مقطعات میں کیا ہے؟ الف لام میم نون، اسی طریقے سے کاف ہاں یا عین صاد، اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں. تو پہلے مصرے میں حروف تہجی میں نعت لکھی اور دوسرے مصرے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلا مصرع سنے، کاف گیسو ہاں دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہاں یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ امام سبحان اللہ سبحان اللہ میں نعت لکھی. اس کے بعد موسمیات کے فن کو سامنے رکھ کر جو آپ نے مصرع کا وہ یہ ہے، لک بدر فی الوجہ الاجمل حال ما زلف ابر اجل تورے چندن چندرو پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا. کیا بات ہے. اسی طریقے سے آپ نے جغرافیہ کو، علوم فلکیات کو، علوم ارضیات کو، سب کو سامنے رکھ کر کے نعتیں لکھی ہے. حتیٰ کہ مرغی کو، کبوتری کو، درختوں کو، جنگلوں کو، کسانوں کو سامنے رکھ کر بھی آپ نے نعت لکھی ہے. اس کا وقت نہیں، ٹائم ہوتا تو میں اس پہ عرض کرتا لیکن ٹائم نہیں ہے. بس دیکھیے ارضیات کے علوم کو رکھ کر کیسے نعت لکھی. کہتے ہیں خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا
یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. واہ 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 واہ. غور کیجئے. اور آپ نے جو ہے جنرل نالج کو بھی نعت کا عنوان بنا دیا. کہتے ہیں دندان و لبو زلف و رخ شاہ کے فدائی ہے در عدن لال یمن مشک ختن پھول. اسی طریقے سے علوم فلکیات پر ادھر بھی اشارہ کیا. دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا اتنا بھی مہے نو پینا اے چرخ کہن پھول. اگر وقت ہوتا تو میں آپ کو بتاتا کہ ارضیات سے اس کا فلکیات سے اس کا تعلق کیسے ہے, اس کا تعلق موسمیات سے کیسے ہے, یہ بتاتا, لیکن عنوان وہ نہیں. جو بندہ شاعری میں ایسے علوم بیان کرتا ہو, جب وہ فتاووں میں علوم لکھتا ہوگا تو اس کا علم کی کیا عالم ہوگا. تو بہت شہرا تھا علم کا, بہت شہرا تھا. محققین کہہ رہے ہیں 108 علوم و فنون میں اللہ نے ان کو مہارت دی تھی. بے شک یہ مہارت کے علوم ہیں, جانتے کتنے تھے یہ تو اللہ جانے, ابھی تحقیق کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. بہرحال تو بہت شہرا تھا. ایک بزرگ تھے, وہ بھی بہت بڑے عالم اور علامہ تھے. بتانا یہ چاہتا ہوں علمی ماحول کیسے بنتا ہے, یہ بتانا چاہتا ہوں. تو ان کا نام تھا, آپ ہی کے علاقے کے تھے وہ, راجستھان کے, مولانا عبد الکریم صاحب نہیں, ان کا نام تھا حضرت علامہ سید دیدار علی الوری رحمۃ اللہ علیہ. بالکل ہے, بالکل ہے صاحب. یہ سید دیدار علی الوری, الور تو آپ کے راجستھان میں ہے نا, اگرچہ بارڈر پر ہے لیکن ہے راجستھان میں. تو وہ آل رسول تھے اور بہت بڑے عالم تھے. تو اعلی حضرت کا ذکر سنا تھا, جیسے آدمی سنتا ہے نا, ذکر سنتا ہے, ذکر سنا تھا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا. تو ان کے دوست اعلی حضرت کے دوست تھے. ابھی تک سید دیدار علی صاحب اعلی حضرت سے ملے نہیں تھے. البتہ ان کے جو دوست سید دیدار علی صاحب عالم تھے, ان کے دوست عالم تھے اور وہ اعلی حضرت سے ملتے جلتے تھے. تو جب بھی ملاقات ہوتی تھی وہ اعلی حضرت کا ذکر چھیڑ دیتے تھے سید دیدار علی صاحب کے سامنے کہ کیا آدمی ہے یار, کیا علم ہے یار, کیا یہ ہے وہ. ارے چھوڑو یار اس آدمی کی بات, پٹھان ذات کا اور بہت نکچڑا ہے. نکچڑا یعنی کسی کو خاطر میں نہیں لاتا, غصے والا آدمی. اس لیے کہ غلط پروپیگنڈا جو ہے نا بہت شریف لوگوں کو بھی متاثر کر دے. بے شک بالکل صحیح ہے. اور امام کے دور میں ان کے زمانے میں بھی لوگوں نے بہت غلط پروپیگنڈا, ہمیشہ اچھی شخصیات کے خلاف ہم آپ کو غلط پروپیگنڈا ملے گا. اور بہت بالکل حق بات کہی صاحب آپ تو نے. شکار ہو ہی جاتے ہیں, لیکن پروپیگنڈے کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ بہت شریف لوگ بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں. آج بھی امام احمد رضا سے بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہے کہ یار یہ وہ آدمی ہے جو خانقاہوں کی مخالفت کرتا تھا اور یہ سما کو منع کرتا تھا اور وہ یہ کرتا تھا اور وہ کرتا تھا, وہ کرتا تھا. میرا عنوان یہ بھی نہیں ہے, لیکن میں نے جب امام اہل سنت کو پڑھا تو مجھے ایسا لگا نہ وہاں خانقاہی سما کا انکار ہے, نہ وجد کا انکار ہے, نہ جو خانقاہی رسومات کا انکار ہے, بلکہ حقیقت تو مجھے یہ لگتی ہے کہ امام احمد رضا وہ ہے جس نے خانقاہی رسومات کو دلیل کی زبان عطا فرما دی. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. حق کے ساتھ یہ احمد دلیل کی زبان عطا فرما دی. آپ نے خانقاہی رسومات کو دلیل کی زبان بے شک بے شک بے شک بے شک. یہ اتنا ضرور کہوں گا, دیکھو کوئی ہو کسی بھی اللہ والے کے ساتھ تعصب کا برتاؤ کرنا تو بہت بری بات ہے. ایک عام انسان کے ساتھ بھی انسان کو تعصب کا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اگر کوئی کافر بھی ہو تو اس کے ساتھ بھی آپ تسلط کریں مگر تعصب نہ کریں. سیدنا فاروق اعظم نے ہمیں یہ سکھایا کہ جب رسول اللہ کی بارگاہ میں ایک منافق اور یہودی مقدمہ لے کر کے گئے تو حضور علیہ السلام نے منافق کے کلمے کو دیکھ کر کے یہودی کو محروم نہیں فرمایا, بلکہ حضور علیہ السلام نے تعصب کیے بغیر, یہودی اس معاملے میں حق پر تھا, اسی کے حق میں فیصلہ دے کر کے بتا دیا کہ یہاں تسلط تو ہے, یہاں تعصب نہیں ہے. ہمارا مذہب تسلط کا مذہب ہے, ہمارا مذہب تعصب کا مذہب نہیں ہے. غور فرمائے, اس لیے جب ہم کافر کے لیے جو ہے بے جا تعصب نہیں کرتے, حد شریعت نہیں توڑتے, تو کسی ولی کے لیے, کسی اللہ والے کے لیے ہم کس طریقے سے ایسا کر سکتے ہیں؟ جو شخصیت کو یہاں تک کہہ دیا گیا کہ وہ معاذ اللہ غریب نواز کو نہیں مانتا
تھا. حالانکہ فتاوے میں حال یہ ہے, آپ فرماتے ہیں اجمیر معلیٰ کو صرف اجمیر اجمیر نہ کہا کرو بلکہ اجمیر شریف کہا کرو. جو اجمیر معلیٰ کو جو ہے وہ غریب نواز کی دشمنی میں اجمیر کہتا ہے, فرمایا وہ تو بد مذہب ہے, لیکن جو سنی ہو کر کے اجمیر اجمیر کہتا ہے وہ بھی محروم ہے, محروم. اس کو چاہیے کہ وہ اجمیر اجمیر نہ بولا کرے بلکہ اجمیر شریف کہا کرے, اجمیر معلیٰ کہا کرے. جو شہر کا اتنا احترام کروانا چاہتا ہے وہ شہر میں آرام کرنے والے معین الدین پر دل و جان سے کتنا فدا ہوگا. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہیں نہ کہیں انسان پروپیگنڈے کا شکار ہو. پروپیگنڈا بہت خطرناک چیز ہے بہرحال, لیکن حقائق حقائق ہوتے ہیں. یہ بھی پروپیگنڈے کا شکار تھے, یار پٹھان ہے, نک چڑھا ہے, غصیلا آدمی ہے, جو شدتی آدمی. ارے چھوڑو یار, انہوں نے ذہن بنایا. ایک بار آپ ملیں, دیکھو کسی سے بھی مل کر کے معاملہ پتا چلتا ہے. کسی کے بارے میں بھی بہت تعریف سنو تو بھی مل کے دیکھو کہ ہاں جناب کیا ہے, اور بہت غلط پروپیگنڈا ہو تو بھی مل کے ملنا چاہیے. اور بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ پہلی ملاقات میں کسی کے بارے میں رائے قائم نہیں کرنا چاہیے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. بہرحال سید دیدار علی الوری رحمت اللہ علیہ کا ذہن بن گیا کہ میں نے بریلی جانا ہے اور مولانا احمد رضا سے ملاقات کرنا ہے. اعلیٰ حضرت تو ہم آپ کہہ رہے ہیں, وہ تو بھی مولانا احمد رضا ہی کہہ رہے ہیں, سید صاحب. اور تو یہ آئے بریلی شریف. بریلی شریف جب یہ آئے تو اتفاق سے فجر کا وقت تھا, وقت فجر تھا, اور فجر کے ٹائم میں جماعت کھڑی ہو چکی تھی. وہ اللہ والے آدمی سید دیدار, کوئی معمولی آدمی نہیں تھے, سید دیدار علی الوری رحمت اللہ علیہ سادات میں سے تھے, سیون نصب سادات, اور بڑے عالم بھی تھے. تو اب نماز جب کھڑی تھی تو چونکہ وہ لوگ اللہ والے لوگ تھے, ان کے لیے نماز تو پوری دنیا کی نعمت سے بڑھ کے تھی. اگر ایک پلڑے میں تخت شاہی رکھ دیا جائے, ایک پلڑے میں سجدہ رکھ دیا جائے, وہ تخت شاہی ٹھکرا دے, سجدے کو قبول بے شک بے شک, مقام بندگی دے کر نلو شان خدا بندی. ان کا مزاج یہ تھا. بہرحال نماز کا جماعت کھڑی تھی, انہوں نے جلدی کی, جلدی سے میں وضو کروں, مسافر تھے, جلدی وضو کروں اور جماعت میں شامل ہو جاؤں. تو جیسے یہ وضو کرنے کے لیے تڑپے تو کیا دیکھا, ایک چھوٹا سا بچہ ہے, بچہ نعت پڑھ رہا تھا, چھوٹا سا بچہ ہے جس کی عمر 4-5 سال کی ہوتی ہے. 4-5 سال کا چھوٹا سا بچہ